نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ہمارے بیچ ہمارے شہر کے بہرہ جماعت کے سرپرست اعلیٰ حضرت عامر صاحب اور سارے بزرگوں، اکابرین، علماء کرام، معزز حضرات، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں، بات سب تک پہنچتی ہے۔ میں آج کے دن مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ آج یہ قرآن کریم کی نسبت سے یہ مجلس سجائی گئی اور قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت عامر صاحب نے فرمایا، ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ دنیا کے بے شمار حصوں میں آج کی شب سے رمضان شروع ہو چکا ہے۔ کچھ ملکوں میں کل ہوگا، کچھ ملکوں میں پرسوں ہوگا۔ ہم حنفی لوگ ہندوستان میں ہیں، تو کل اگر 29واں چاند ہوا تو پرسوں روزہ ہوگا، جمعرات کو انشاءاللہ، اور نہیں تو جمعے کو ہوگا۔ لیکن بے شمار دنیا کے حصوں میں روزہ آج کی شب سے شروع ہو رہا ہے اور نمازیں شروع ہو چکی ہے۔ تو تمام حضرات کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی اس مجلس کی جو سجائی گئی ہے ہمارے عامر صاحب نے اور سیدنا مفضل سیف الدین صاحب اور ان کے صاحبزادے کی جانب سے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور اشرا قرأت کی جو محنت کی گئی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اوپر پوری دنیا میں جب سے قرآن پاک نزول ہوا ہے محنتیں کی جاتی رہی ہیں اور آنے والی قیامت تک محنتیں کی جاتی رہیں گی۔ اس کے ترجمے، اس کی تفسیر اور اس میں جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سب ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک اس کو دیکھا میں نے تو مجھے لگا کہ بہت محنت کی گئی، بہت محنت کی گئی۔ یہ ہر صفحے پہ کوڈ ہونا، یعنی خون جگر سے سینچا ہوا یہ نسخہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے عوام الناس کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کوشش کو میں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اتفاق، اتحاد بین المسلمین کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے مختلف مکتب فکر ہیں، بہت سارے فقہ ہیں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شیعہ حضرات ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، ہم سب کے بیچ میں اتفاق اور اتحاد کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مسلمانوں کے مختلف مکاتب میں تفریق کے لیے ڈالی گئی ہے، لیکن سب غلط ہے۔ میرے والد محترم نے لگ بھگ 60 سال تک بہرہ جماعت کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے۔ تو قرآن کوئی الگ نہیں ہے، جو قرآن ہے وہ ہم سب کا ہے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہے کہ شیعوں کا قرآن کوئی اور، سنیوں کا قرآن کوئی اور، 30 پارے ہمارے یہ اور 10 پارے کوئی الگ۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ ہمارے بیچ میں نفرت پھیلانے کے لیے پھیلائی گئی تھی۔ ہمارا کام اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اب نہ ایک ہوں گے تو کب ہوں گے؟ ہم اب ایک ہو جائیں۔ ہمارا کچھ بھی مکتب فکر ہو سکتا ہے، فقہی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان سب کو الگ رکھتے ہوئے جو دو چیزیں ہمیں متحد کرتی ہے، ہمارے رسول ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا خالق کعبہ ہے، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب متفق ہیں۔ ہماری نمازیں 5 وقت کی سب پڑھتے ہیں، نمازوں کی ترتیب میں فرق نہیں۔ فجر کی اگر 2 رکعت فرض ہے تو یہ بھی 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، ظہر کی اگر 4 رکعت فرض ہے تو تمام مکتب فکر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عصر کی اگر 4 رکعت فرض ہے تو تمام لوگ 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، مغرب میں 3 فرض ہے تو سارے مکتب فکر 3 پڑھتے ہیں اور عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، اور 1 رکعت میں 1 قیام ہے، 1 رکوع ہے اور 2 سجدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمارے بیچ میں اتفاق اتحاد کی الحمدللہ بہت صورتیں ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور سیدنا مفضل سیف الدین صاحب کو بھی شکریہ ادا کروں گا، ان کے صاحبزادے جنہوں نے قرآن پاک حسین قرآن الدین صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور اس کوشش کو آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ ایک مجلس یہاں حفلہ قرآن کریم بھی یہاں پہلے ہوا تھا، اتفاق کی بات ہے میں اس میں نہیں تھا، ہندوستان سے باہر تھا، میں نے
نے سنا اور بہت کامیاب اس وقت جلسہ ہوا اور سارے لوگ شریک ہوئے اور الحمدللہ آج کی یہ مجلس ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوگی، اتفاق اتحاد کا مظہر ہوگی اور ہمارے بیچ میں انشاءاللہ تعالی آج سیدنا مفدل سیف الدین صاحب ہمارے علی گڑھ یونیورسٹی کے اس وقت چانسلر ہیں، سیدنا برہان الدین صاحب بھی اس کے چانسلر رہے ہیں، اور میں بتا دوں آپ لوگوں کو سیدنا طاہر سیف الدین صاحب کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے ملا ہے، اور سیدنا برہان الدین صاحب کے استقبال جب بھوپال میں تشریف لائے تھے تو ناچیز کوئی استقبالیہ تقریر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب ہم عامر صاحب سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی اور پوری دنیا میں ایک میسج جائے گا۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سارے حضرات کو رمضان شریف جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک قریبی تعلق رہا ہے۔ مسلمانوں نے ہند کی دو سب سے بڑے ادارے سیدہ محتل سیف الدین صاحب بتایا جا رہا ہے، یعنی دو انتہائی اہم ادارے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جس کی سنگ بنیاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے رکھی تھی، یاد رکھیے جو بانی ہے جمعیت علماء ہند ہے، دلی کا جو جامعہ ملیہ حضرت شیخ الہند جو جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے تھے ان کی ذریعے سے سنگ بنیاد رکھا، یعنی دو انتہائی اہم اداروں کے ذمہ دار ہیں اور ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور وہ سرپرستی آپ کے یقین جانیے وہ خالی سرپرستی نہیں ہوتی ہے، دامیں درہمیں قدمیں یعنی ہر طرح سے تعاون ان اداروں کو آپ حضرات کی طرف سے سیدنا برہان الدین صاحب کی طرف سے سیدنا مفدل سیف الدین صاحب کی طرف سے ملتا رہا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جو دلی میں اسلامک سینٹر ہے، انڈیا اسلامک سینٹر، اس میں بھی گرا قدر تعاون سیدنا برہان الدین صاحب کا رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں انڈیا اسلامک سینٹر کے ذریعے اسلام کی خدمات کی جا رہی ہے الحمدللہ، اور دلی میں مشہور ہے، آپ لوگ جائیں، میں اس کا لائیو ممبر ہوں الحمدللہ، اور میں چاہوں گا عامر صاحب بھی اس کے ممبر ملے، مرتضیٰ بھائی بھی ملے، تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا رہے، اور جتنے بھی مکتب فکر ہیں، جمعیت علماء کی ایک کوشش ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں سب میں اتفاق اتحاد پیدا ہو، اور جو نفرت کی باتیں ہم نے اجمیر شریف میں، اسی لیے ہمارا اجلاس عام کرونا سے پہلے اجمیر شریف میں تو خالی مسلمانوں میں نہیں، سرب دھرم کی کوشش ہے، یعنی ہندو مسلمان سکھ عیسائی بودھ جین اور سرب دھرم سدبھاونا کا بھی کام، اور یہ اسلام کی خدمت ہے۔ جتنی ہم محبت انسانوں کے اندر پیدا کریں گے یہ اسلام کی یہ سچی محنت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسلام کا فائدہ اسلام کا بول بالا اسی میں ہے کہ ہم پورے انسانی برادری کو لے کر چلیں اور محبت کا پیغام ہمارا پہنچے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سیدنا مفدل سیف الدین صاحب کی سرپرستی پوری ملت اسلامیہ کو ملے گی، اور اتفاق اتحاد کا میسج پوری دنیا میں جائے گا اور عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک فرمائے اور آنے والی عیدیں مبارک فرمائے، اور سب کو صحت عافیت کے ساتھ سب کی عمر دراز فرمائے۔ شکریہ۔